چونکہ وہ درمیان سے تھوڑی سی کھود کر پھر قبلے کی جانب سائیڈ پر جو ہے یہ قبر بنائی جاتی ہے، اس کو بغلی قبر کہا جاتا ہے، اور عربی زبان کے اندر اس کو لحد کہتے ہیں۔ الحاد کا معنی جیسا کہ بتایا ہے ہٹنا، وہ ہٹنا کئی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، ظلم کو بھی الحاد کہہ دیتے ہیں، انحراف، وہ نظریاتی ہو عملی ہو، اس کے لیے یہ لفظ بولا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر لحد کے اوپر یہ گفتگو کی ہے، وَسُمِّيَ اللَّحْدُ لِأَنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ وَكُلُّ جَائِرٍ مُلْحِدٌ، ہر ظالم جو ہے اس کو ملحد کہا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر الحاد، اس کے مشتقات یہ 6 جگہ پر آتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 25، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 40، إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا۔ سورہ نحل آیت نمبر 103، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 27، ولن تجد من دونہ ملتحدا۔ سورۃ الجن آیت نمبر 22، ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ یہ قرآن مجید کے 6 مقامات پر الحاد اور اس کے مشتقات آتے ہیں۔ تو ان آیات کو اور جو لغوی بات کی گئی ہے ان کو سامنے رکھیں تو الحاد کی جو عمومی تعریف بنے گی وہ یہ بنے گی، ہر وہ بات جو راست فکر سے ہٹی ہوئی ہو، اور ہر وہ عمل جو سیدھی راہ سے ہٹا ہوا ہو اس کو الحاد کہا جاتا ہے۔ اس مفہوم کے اعتبار سے الحاد جب سے دنیا کے اندر گمراہی آئی ہے کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا ہے، یعنی گمراہی کو آپ الحاد کہہ سکتے ہیں، یہ ایک اس کا عمومی مفہوم ہے لغوی اعتبار سے اگر آپ اس پر گفتگو کریں تو۔ لیکن جو دور حاضر کے اندر الحاد کی ایک لہر چل نکلی ہے، اس کے اندر الحاد ایک مخصوص نظریے اور مخصوص معنی کے اوپر بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وجود باری تعالیٰ پر عدم یقین، اس کو یہ لوگ الحاد کہتے ہیں۔ یعنی دور حاضر کے اندر اگر آپ الحاد کی تعریف کریں تو وہ یہ بنے گی کہ وجود باری تعالیٰ کے اوپر عدم یقین کا نام الحاد ہے۔ اور جو انسان یہ نظریہ رکھتا ہے اس کو ملحد کہا جاتا ہے۔ ملحد کا ایک اہم معنی دہری ہے، اور دہری انسان کے جو نظریات ہیں اس کو واضح کرنے کے لیے تا نسبت کی لگا کر دہریت اس پیغام کو، اس کے نظریات کو کہا جاتا ہے۔ دہر جیسا کہ آپ جانتے ہیں زمانے کو کہتے ہیں، تو ملحد کو دہری اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پیدائش یعنی تخلیق اور موت
کا سلسلہ اللہ تعالیٰ سے نہیں جوڑتے بلکہ زمانے سے جوڑتے ہیں، اس لیے ان کو دہری کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کا تذکرہ موجود ہے جو مرنے اور زندہ ہونے کو زمانے کی گردش قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 24 کے اندر، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ یہاں سے جو خالق کائنات کا منکر ہے اور یہ تخلیق کو اور مرنے کو زمانے کی گردش قرار دیتا ہے، اس آیت کے مطابق اس کو دہری کہا جاتا ہے، اور اس کا پیغام، اس کا جو عقیدہ ہے اس کو دہریت کہا جاتا ہے۔ ملحد کا ایک مترادف لا دین بھی ہے، لا دین۔ لا دین کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کوئی دین نہیں۔ تو ملحد جو ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میرا کسی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں دینوں سے بیزار آدمی ہوں، اس لیے اس کو لا دین بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کے جو نظریات ہیں اس کو لا دینیت کہا جاتا ہے، تا نسبت کی لگا کر۔ انگریزی زبان کے اندر ملحد کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے۔ ایتھیزم یہ اس کے نظریات کو، الہاد کو، یہ انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے۔ یہ یونانی زبان کا جو لفظ ہے نا، تھی اوس، یہ خدا تعالیٰ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے یونانی زبان میں، تھی اوس۔ تو جو خدا کے منکرین ہیں ان کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، یعنی خدا کو نہ ماننے والے، اور ان کا جو پیغام ہے ان کو ایتھیزم کہا جاتا ہے۔ جو خدا کو مانتے ہیں ان کو تھی ایسٹ کہا جاتا ہے، اور جو خدا کو ایک مانتے ہیں ان کو مونو تھی ایسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ انگریزی زبان کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ملحد کو انگریزی زبان میں ایتھی ایسٹ یہ کہا جاتا ہے، اور اس کے پیغام کو، ان کے نظریات کو ایتھیزم کہا جاتا ہے۔ ملحدین کئی طرح کے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ خدا کا منکر ہی ہو کلیتاً، وہ بھی ملحد ہے، لیکن بعض لوگ خدا کے وجود کے اندر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم ملحدین کی، اس کو الہاد مطلق بھی کہا جاتا ہے، گناسٹک ازم بھی کہا جاتا ہے، اور ادریت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انسان خدا تعالیٰ کا کلیتاً منکر ہے، خالق کائنات کا کلیتاً منکر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کا، اس کائنات کا ہمارا کوئی خالق ہے ہی نہیں، ہم بس ایک حادثے کے طور پر جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں، بن گئے ہیں، یہ ساری کائنات بھی ایک حادثے سے بن گئی ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کا بالکل منکر ہوتا ہے، فرشتوں کا بھی منکر ہوتا ہے، روح کا بھی، جنت اور جہنم کا بھی، روز آخرت کا بھی، ان ساری چیزوں کا وہ منکر ہوتا ہے۔ عام طور پر جب لفظ الہاد بولا جائے گا یا ملحد بولا جائے گا نا، تو اس سے مراد اسی نظریے کے حامل لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے بالکل منکر ہوتے ہیں، خالق کائنات کے بالکل منکر ہوتے ہیں۔ ادریت، یہ ادریتو، میں جانتا ہوں، اس کو ادریت جو ہے نا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو جو الہاد مطلق ہے اس کے لیے ادریت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں،
یعنی کہ میں جانتا ہوں کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے. اس کو ادریت بھی کہا جاتا ہے، گناسٹکزم بھی کہا جاتا ہے، اور الحاد مطلق بھی کہا جاتا ہے. یہ پہلی قسم ہے ملحدین کی. دوسری قسم ہے اگناسٹکزم یا لا ادریت. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض ملحد یہ نظریہ رکھتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کہ خدا ہے کہ نہیں. پہلی جو قسم ہے وہ کھل کر کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ خدا کوئی نہیں ہے، خالق کائنات ہے ہی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کہ خدا ہے کہ نہیں، میرے علم میں نہیں. لا ادریت یعنی لا ادری، میں نہیں جانتا، اس سے لا ادریت کا یہ لفظ نکلا ہے. تو ان کو اگناسٹک ازم بھی ان کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. تیسری قسم ہے ڈی ازم، ڈی ایسٹ، ملحدین کی یہ قسم. یہ جب کائنات کے وجود پر غور و خوض کرتے ہیں تو یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اس کا کوئی خالق ہے، کائنات کو بنانے والا ہے، لیکن وہ کائنات کو بنا کر اس سے لا تعلق ہو گیا. ہمارے ہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے معطلہ کا، عقیدے کی کتابوں کے اندر معطلہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو بنانے کے بعد معطل ہو کر بیٹھ گیا ہے، کائنات سے الگ ہو گیا. اب کائنات جو ہے نا وہ بس چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بس ایک دفعہ جو ہے وہ چلا دی ہے. جیسے گھڑی بنانے والا جو ہے ایک دفعہ گھڑی کو چلا دیتا ہے، پھر وہ گھڑی خود بخود چلتی رہتی ہے. بال کو آپ، گیند کو آپ ایسے زمین پر جو ہے وہ پھینک دیں، دھکا لگا دیں تو بس پھر اس کے بعد وہ خود بخود جو ہے وہ آگے چلتی رہتی ہے. ایسے ہی ایک دفعہ خالق کائنات نے اس کائنات کو بنا دیا ہے اور اس کو چلا دیا ہے، اب یہ خود بخود جو ہے چل رہی ہے. یعنی خالق کائنات کا اب عمل دخل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. یہ ڈی ایسٹ جو ملحد ہوتے ہیں ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے. ان کے ہاں آپ نے ان کے نظریے سے سمجھ لیا کہ خالق کائنات کا انکار نہیں ہے، لیکن ان کا اصل مقصد جو ہے نا وہ مذہب کا انکار ہے، قیامت کا انکار ہے، دوبارہ جی اٹھنے کا انکار ہے. مذہب وغیرہ سے یہ آزادی جو ہے نا اس کے خواہش مند ہوتے ہیں. خالق کائنات کو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ وہ ہے لیکن وہ اب معطل ہو چکا ہے، بنا کر کائنات کو وہ الگ تھلگ ہو چکا ہے. اس نظریے کے حامی لوگ جو ہیں وہ خالق کائنات کو سب و شتم نہیں کرتے، ظاہر ہے مانتے ہیں خالق کائنات ہے، لیکن ان کا جو نشانہ ہوتا ہے وہ مذہب کے بانی، انبیاء، بڑے لوگ جو مبلغ ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ہدف ہوتی ہیں اور یہ ان کو سب و شتم کرتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں گو کہ خدا کا انکار تو نہیں ہے، لیکن یہ الہاد کی طرف یعنی خدا کے انکار کی طرف یہ کہہ سکتے ہیں اب یہ پہلا قدم ہے کہ ایک بندہ جو ہے ٹھیک ہے خالق کائنات کو مانتا تو ہے لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ مذہب کو بھی نہیں مانتا، نبیوں کو بھی نہیں مانتا، یعنی کسی اصول کا پابند نہیں ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بالکل الہاد کی طرف جو ہے نا وہ الہاد مطلق کی طرف چلا جائے. دور جدید کے اندر الہاد کے لیے یعنی الہاد کی اقسام کے لیے یا ملحدین کی قسموں کے لیے ایک اور لفظ جو ہے وہ استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے، نیو ایتھیزم. ایک ہے ایتھیزم، ایک ہے نیو ایتھیزم، یا آپ یہ چوتھی شکل بنا سکتے ہیں. یہ اصطلاح جو ہے یہ اپنے مقصود کے اعتبار سے تو الہاد نہیں ہے، لیکن نتیجہ جو ہے نا اس کا وہ الہاد ہی ہے.
20ویں صدی کے اندر مغرب میں ایک تحریک چلی جو بعض مغربی مصنفین نے چلائی. ان میں سے اکثریت کا تعلق مسیحیت کے ساتھ تھا اور یہ الہاد کی طرف مائل ہو گئے. یہ خدا کے منکر تو نہیں ہیں، لیکن ان کا جو اصل مقصد ہے نا وہ ہے تشکیک پھیلانا، مذہب کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں، عقیدہ آخرت کے بارے میں، یعنی جتنی بھی مذہب کے متعلقہ چیزیں ہیں نا ان کے بارے میں تشکیک پھیلانا، یہ ان کا مقصد ہے. اب جب تشکیک کسی کے ذہن میں آ جائے گی تو پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مذہب کو بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے اور بالکل الگ تھلگ ہو جاتا ہے اور خدا کا بھی انکار کر بیٹھتا ہے، ملحدین کے جھولی میں وہ چلا جاتا ہے. یعنی یہ نتیجے کے اعتبار سے تو اس کو آپ الہاد کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جو تعریف الہاد کی گئی ہے نا، وجود باری تعالیٰ پر عدم یقین، اس کے اعتبار سے یہ الہاد نہیں ہے. بہرحال دور جدید کے اندر یہ اصطلاح بھی استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے، نیو ایتھیزم. سبب کے اعتبار سے الہاد کی اقسام، یہ تو ہوگی ملحدین کی 4 اقسام ان کے نظریات کے اعتبار سے. اب ہے کہ کوئی انسان ملحد ہوتا ہے تو کس وجہ سے ہوتا ہے. اگر ہم اس اعتبار سے الہاد کو سمجھیں تو ہمیں الہاد کی 3 قسمیں جو ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں، وہ سامنے آتی ہے. نمبر 1 علمی الہاد. علمی الہاد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان فلسفہ، منطق وغیرہ اور دیگر لوگوں کی جو اس طرح کے ہیں ملحدین، ان کی کتابیں پڑھ کر علمی اعتبار سے شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا اور اس کو تسلی بخش جوابات نہیں ملے اور وہ مذہب کو چھوڑ گیا اور ملحد ہو گیا. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں علمی الہاد، یعنی جو علم کی بنیاد پر ملحد ہوا ہے، اس کے لیے لفظ بولا جائے گا علمی الہاد. دوسری قسم ہے نفسانی الہاد، یعنی ایک انسان جو ہے وہ عیاش پرست ہے، عیاشی چاہتا ہے، آزادی چاہتا ہے، اور مذہب جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے عیاشی اور آزادی کے اندر. اب اس کو ماحول بھی ملتا ہے، موقع بھی ملتا ہے، مذہب صرف آڑے آتا ہے تو وہ صرف اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مذہب کو چھوڑ دیتا ہے اور ملحد ہو جاتا ہے. عموماً ملحدین آپ کو ایسے ملیں گے. علمی ملحد جو ہے وہ بہت کم ملیں گے آپ کو. زیادہ تر ملحدین آپ کو نفسانی الہاد والے ملیں جو اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے ملحد ہوئے. عورت عورت کے ساتھ ملنا چاہتی ہے، مرد مرد کے ساتھ ملنا چاہتا ہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی مذہب اس چیز کی اجازت تو نہیں دیتا ابھی. اور کئی بیماریاں ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، مذہب جو ہے وہ روکتا ٹوکتا ہے، تو پھر وہ مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں. مذہب کو دقیانوس کہہ کر یا زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتا یا جو بھی ان کا ذہن ہوتا ہے، اصل میں پیچھے وجہ ہوتی ہے ان کی نفسانی خواہش. تو یہ سبب ہے ملحد ہونے کا، نفسانی الہاد آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. زیادہ تر ملحد ایسے ہی ہوتے ہیں. گفتگو کرنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کوئی علمی بات نہیں کریں گے. بہت کم ملحد ہیں جو علمی گفتگو کریں. زیادہ تر وہ جاہل ہوتے ہیں اور مقصد وجہ یہی ہوتی ہے ان کے ملحد ہونے کی. تیسری وجہ جو ہے یا تیسرا سبب ملحد ہونے کا، اور اس کی وجہ سے ہم الہاد کی تیسری قسم بنا سکتے ہیں، وہ ہے نفسیاتی الہاد. یعنی کسی انسان کی نفسیات کا مسئلہ ہے اور وہ مذہب کو چھوڑ گیا ہے اور ملحد ہو گیا ہے. مثال کے طور پر بچپن میں اس کے ساتھ کوئی ناگفتہ بہ واقعہ ہو گیا، تو جب وہ بڑا ہوا اور
لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول ہوا تو اس نے کہا کہ مذہبی لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں، مذہب جو ہے یہ تو سکھاتا ہی یہ ہے۔ اس طرح کی سوچ اس کے ذہن کے اندر وہ بیٹھ گئی اور وہ مذہب کو چھوڑ گیا، ملحد ہو گیا۔ ایک خاتون ہے، اس کی شادی ہوئی، اچھی بلی زندگی گزار رہی ہے، اس کے حالات خراب ہو گئے، طلاق ہو گئی اس کو۔ ظاہر ہے طلاق کے اندر ظاہر پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائے جاتے نا، مسائل پیش ہوتے ہیں۔ تو اب وہ خاتون جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کر وہ یہ سوچنا شروع ہوگی کہ اگر خدا ہوتا تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا، وہ مذہب کو چھوڑ دیتی۔ دھماکہ ہوا، خودکش دھماکہ ہو یا ویسے بم کا دھماکہ ہوا، کوئی عزیز اس کے اندر جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ اب جو زندہ بچ گئے ہیں ان میں سے کئی لوگ یہ سوچتے ہیں اگر خدا ہوتا تو میرے بچے کے ساتھ ایسا نہ ہوتا، میرا والد نہ جل کر مرتا، میرے بھائی کے ساتھ ایسا نہ ہوتا، میری بہن کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ یہ نفسیات کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق ہے۔ تو بعض ملحد جو ہے وہ اس وجہ سے ملحد ہو گئے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی دنیا کے اندر کوئی واقعہ رونما ہوا، کوئی ان کو پریشانی آئی، وہ بجائے اس کے کہ وہ صبر کرتے یا اس کا مقابلہ کرتے، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر خدا ہوتا تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے، وہ اپنی نفسیات کی وجہ سے خدا کو چھوڑ بیٹھے اور الہاد کی طرف چلے گئے۔ تو یہ تین بڑی اقسام جو ہے ہمیں اسباب کے اعتبار سے نظر آتی ہیں۔ یہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ نفسانی الہاد والے ہیں، اس سے کم نفسیاتی الہاد والے ہیں، اور اس سے بھی کم علمی الہاد والے ہیں۔ دور حاضر کا جو الہاد ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ الہاد کا جو عمومی مفہوم میں نے آپ کو بتایا شروع میں، گمراہی، راہ راست سے ہٹنا، وہ قولی اعتبار سے ہو یا عملی اعتبار سے ہو، اس مفہوم کے اعتبار سے الہاد جو ہے وہ جب سے دنیا میں گمراہی آئی ہے نا، الہاد چلا آ رہا ہے اس مفہوم کے اعتبار سے۔ لیکن جو اس کا خصوصی مفہوم ہے، وجود باری تعالیٰ پر عدم یقین، اس مفہوم کے اعتبار سے پرانے زمانوں کے اندر بہت کم لوگ ہوتے تھے، کوئی فلسفی وغیرہ کوئی ہوتے تھے بہت کم، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو، خالق کائنات کے وجود کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن اس کو جو فروغ ملا ہے الہاد کو، یعنی وجود باری تعالیٰ کے عدم یقین والے نظریے کو، یہ دور حاضر کے اندر ملا ہے، جب سے سائنسی ترقی جو ہے وہ ہونا شروع ہوئی ہے۔ پہلے کوئی علمی جواب نہیں دے پاتے تھے منکرین خدا، لیکن جب سے سائنس نے ترقی کی ہے تو انہوں نے مغالطہ دیتے ہوئے اس مغالطے کو علمی جواب سمجھا ہے، اور لوگ مطمئن ہو گئے ہیں اس جواب کے اوپر۔ تو اس وجہ سے دور حاضر کے اندر الہاد جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ یعنی ایک وجہ اس کی، اور بھی کئی وجوہات ہیں، وہ آگے بتاتا ہوں۔ امریکہ اور یورپ جب انہوں نے الہاد کو بطور نظام قبول کر لیا تو اس معاشرے کے اندر الہاد جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ مذہب کو انہوں نے کارنر پر لگا دیا، ایک سائڈ پر کر دیا۔ مذہب انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، سیکولرزم، مذہب کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے مذہب کو حکومتی معاملات سے بے دخل کر دیا، الہاد کو بطور نظام انہوں نے قبول کیا،
تو الہاد جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا. اس کی ابتدا جو ہم کر سکتے ہیں نا، یہ 16ویں صدی کے آخر سے ہم کر سکتے ہیں کہ یہاں سے الہاد جو ہے نا وہ زیادہ پھیلنا شروع ہوا معاشرے کے اندر. یورپ سے یہ ابتدا ہوئی ہے اس کی. کلیسیا کے جب مظالم بڑھ گئے، یعنی مذہبی طبقے کے ظلم جو ہے نا وہ عوام کے اوپر، حکمرانوں کے اوپر بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے. یہ جو پوپ ہے ان کا، ویٹیکن سٹی کے اندر بیٹھتا ہے، یہ 16ویں صدی تک جو ہے نا یہ کہہ لیں کہ ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہوتا تھا، حتیٰ کہ بادشاہ بھی اس کے متحد ہوتے تھے. عیسائی بادشاہ بھی اس کے متحد ہوتے تھے. یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ ایک الگ پاور ہوتی تھی اس ملک کے اندر. تو اس کو کلیسیا کہا جاتا ہے. کلیسیا کے مظالم یعنی انہوں نے عوام کے اوپر ظلم کیا، امیر لوگوں کے اوپر، حکمران طبقے کے اوپر. پھر اسی طرح جو ہے کچھ فرقے جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ان کے اندر. پروٹیسٹنٹ فرقہ جو ہے یہ اٹھ کھڑا ہوا. ان کا مقصد بھی آزادی تھی، تو ان کے اوپر ظلم کیا گیا. اور اسی طرح پھر جب سائنسی ایجادات ہونا شروع ہو گئیں تو وہ سائنسی ایجادات ان کے نظریے کے خلاف اگر نکل آتی تو وہ جو سائنسدان ہوتا اس کو یا تو زندہ جلا دیا جاتا، یا اسے معافی نامہ لکھوایا جاتا، یا وہ بیچارہ بھاگ جاتا. یعنی یہ کہہ لیں کہ علمی ترقی کے اندر بھی یہ لوگ رکاوٹ تھے، اور یہ تھے مذہبی لوگ. اب وہ لوگ جو ہے، وہ معاشرہ جو ہے وہ مذہب سے بیزار ہونا شروع ہو گیا. مذہب بیزاری کی لہر جو ہے نا وہ اٹھ کھڑی ہوئی. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مذہب کو جو ہے وہ اجتماعی زندگی سے نکال دو، یہ انفرادی مسئلہ رکھو بس. لوگ جو ہے وہ مذہب سے جب بیزار ہونا شروع ہو گئے تو الہاد کے قریب آنا شروع ہو گئے. یعنی 16ویں صدی کے آخر پر جو ہے نا یہ سارا معاملہ شروع ہوا، یہ لڑائی جھگڑے کا اور عوامی بیداری کا. حکمران طبقہ بھی پھر ان کے خلاف ہو گیا، اور یہ جو اس زمانے میں ہوتے تھے یہ کسان وغیرہ، یہ کھیتی باڑی کرنے والے، یہ طبقہ بھی خلاف ہو گیا. کیونکہ ظاہر ہے ایجادات تو ابھی نہیں ہوئی تھی، یہ فیکٹریاں وغیرہ تو بعد میں جو ہے وہ شروع ہوئی. تو وہی امیر طبقہ جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا. یہاں سے ہم اس کی ابتدا کر سکتے ہیں کہ الہاد یہاں سے یعنی یورپ سے اس طریقے سے شروع ہوا. ایک وجہ یہ بھی ہے، تیسری وجہ ہم یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ خالق کائنات کے وجود کے اوپر سب سے بڑی دلیل اہل مذاہب جو پیش کیا کرتے تھے وہ اس کائنات کو پیش کرتے تھے. یہ کائنات کیسے بن گئی جی اگر اس کو بنانے والا ہی کوئی نہیں ہے؟ خود بخود تو کوئی بھی چیز نہیں بن سکتی. اہل مذاہب کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی تھی، اور ملحد جو ہے نا وہ اس کا جواب نہیں دے پاتے تھے. لیکن جب سے ملحدین کے پاس ڈارون کی تھیوری آئی ہے نا، نظریہ ارتقاء اور بگ بینگ کی تھیوری، جب سے یہ دو تھیوریاں ان کے پاس آئی ہیں نا، اس وقت سے یہ پھولے نہیں سماتے. اب جب آپ لوگ کائنات کے وجود کو خالق کائنات کے اوپر دلیل کے طور پر پیش کریں گے، کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے خالق کائنات، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کائنات بنی کیسے ہے، بس ایک دھماکہ ہوا ہے اور ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہوا جو ہے یہ کائنات بنتی گئی اور انسان جو ہے وہ بن گیا ہے، باندر سے انسان بن گیا ہے. پرانے زمانے میں چونکہ یہ تھیوریاں نہیں تھی، اس زمانے کے ملحد بیچارے جو ہے نا وہ خاموش ہو جاتے تھے. اب جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے اہل مذاہب کو چپ کرانے کے لیے ہمارے پاس اب دلیل موجود ہے، جواب ہے ہمارے پاس. تو لوگ جو ہے نا وہ اس جواب کے اوپر بڑے خوش ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، جن کا رجحان الہاد کی طرف ہو جائے. ہمیں تو پتہ چل گیا یہ کائنات بنی کیسے ہے، ہمیں خالق کائنات کے وجود کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس دھماکہ ہوا ہے
اور ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے بس سمندر کے ساحل پر جو ہے وہ ایک کیڑے سے جو ہے وہ پودا بنا، پودے سے پھر بندر بنا، وہ مختلف چیزیں بنتی بنتی جو ہے وہ آخرکار انسان بن گیا۔ اچھا آپ غور کریں، یہ ان کی سب سے مضبوط ترین دلیلیں ہیں دونوں، بگ بینگ تھیوری اور نظریہ ارتقاء یعنی ڈارون تھیوری، باندر سے انسان بننے والی، اس کو نظریہ ارتقاء کہتے ہیں۔ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہ لوگ مغالطے کو دلیل سمجھ رہے ہیں، یہ مغالطہ ہے سراسر۔ مغالطہ ایسے ہے، ایک منٹ کے لیے اگر ہم تسلیم کر لیں کہ یہ کائنات ایک دھماکے کے نتیجے میں بنی ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہمیں کس چیز کا علم ہوا؟ اس کائنات کے بننے کی ابتدا کیسے ہوئی، ہمیں اس کا پتہ چلا۔ بنائی کس نے، یہ سوال تو پھر وہی کا وہی ہے، صرف ہمیں طریقہ کار کا پتہ چلا ہے کہ یہ کائنات دھماکے کے نتیجے میں باہر سے وجود میں آئی ہے، لیکن وہ دھماکہ کس نے کیا ہے، وہ سوال تو پھر وہی ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں ہمیشہ تباہی آتی ہے، یہ کیسا دھماکہ ہے کہ جس کے نتیجے میں کائنات اتنی شاندار بن گئی ہے؟ کسی جگہ پر بھی آپ دھماکہ کر کے دیکھ لیں، کبھی بھی وہاں پر موبائل نہیں بنیں گے، کہیں بھی کبھی بھی وہاں پر جو کوٹھی بنگلہ نہیں بنے گا، وہاں پر تباہی ہی آئے گی۔ یہ عجیب و غریب دھماکہ ہے جی، کائنات جو ہے وہ بہترین طریقے سے بن گئی ہے۔ لیکن اصل سوال، ہمارا اصل پوائنٹ یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی ہستی موجود ہے۔ سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے وہ کی ہے طریقے کے اوپر۔ طریقہ کیا تھا اس کے بننے کا؟ جب طریقے کا پتہ چل گیا تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ نظریہ ارتقاء بھی اسی طرح ہے۔ زیادہ اگر یہ بالفرض صحیح بھی ہو جائے، ابھی تو یہ تھیوری ہیں، یہ سائنسی لا نہیں بنے، ابھی قانون نہیں بنے۔ تھیوری کا مطلب ہوتا ہے مفروضہ، ابھی تو مفروضہ ہے یہ، بھئی یہ اس طریقے سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام اس طریقے سے ہو، پھر اس کے اوپر تحقیق ہوتی ہے، سرچ ہوتی ہے، پھر سارے سائنسدان جو ہیں وہ جب کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو پھر وہ ڈکلیئر کرتے ہیں ہاں یہ بالکل صحیح اصول ہے۔ یہ اصول نہیں ہے، ابھی جو ہے یہ تھیوریاں ہیں، بس مفروضے ہیں۔ ابھی ہم بالفرض مان لیتے ہیں انسان جو ہے وہ ارتقاء کے نتیجے میں بنا ہے، ٹھیک ہے، تو زیادہ سے زیادہ کیا معلوم ہوتا ہے؟ انسان کی تخلیق کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کو بنانے والا نہیں ہے، یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے موبائل ہے جی، آپ کو نہیں پتا یہ کیسے بنتا ہے، آپ نے تحقیق کی، آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ بنتا کیسے ہے، ٹھیک ہے، آ گئی سمجھ آپ کو کہ یہ بنتا کیسے ہے۔ فرض کریں آپ نے تحقیق کی، آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ موبائل کس طریقے سے بنتا ہے، تو کیا اس سے یہ لازم آئے گا کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں، یہ خود بخود بن گیا؟ یہ نتیجہ نکل سکتا ہے؟ یہ ہے مغالطہ ان کا۔ وہ بحث کر رہے ہیں طریقہ کار کی اور نتیجہ یہ نکال رہے ہیں کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ طریقہ کار کے معلوم ہونے سے بنانے والے کا وجود ختم ہو جاتا ہے، یہ کہاں کی عقل مندی، یہ کہاں کا اصول ہے؟ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر آپ کو اس کیمرے کے طریقے کا نہیں پتا، اب مجھے کو کہے نا کہ اس کو چلا کر دکھاؤ، مجھے چلانا نہیں آتا یہ کیمرہ، لیکن اگر حسن بھائی مجھے سمجھا دیں کہ اس کو اس طریقے سے چلانا ہے، ایسے ایسے، مجھے طریقہ آ گیا نا، تو اب میں کہوں کہ یہ کیمرہ خود بخود بن گیا ہے، کیونکہ مجھے اب اس کے طریقے کا پتہ چل گیا۔ یہ کوئی عقل مندی ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ مغالطے کو دلیل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ سائنس جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہے طریقے کے اوپر، طریقے کا علم ہوا ہے۔ اگر ہم بالفرض ان دونوں نظریات کو درست بھی مان لیں
تو زیادہ سے زیادہ کیا ثابت ہوتا ہے؟ طریقہ پتا چلا ہے کہ اس طریقے سے یہ چیزیں بنی ہیں. اور جب کسی چیز کے طریقے کا پتا چل جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکالنا کہ اس چیز کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ کہاں کا اصول ہے؟ نہ یہ کسی مذہب کا اصول ہے، نہ یہ عقل کا اصول ہے، نہ یہ فلسفے کا اصول ہے، نہ یہ سائنس کا اصول ہے. نتیجہ دیکھیں آپ کہاں پر وہ جا کر فٹ کر رہے ہیں. صرف طفل تسلی ہے، یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے یہ بس. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال جب سے یہ دو تھیوریاں ملحدین کو ہاتھ لگی ہیں نا، اس وقت سے بڑے خوش ہیں کہ جو اہل مذاہب کی سب سے بڑی دلیل تھی نا، اس کا ہمیں توڑ مل گیا ہے. تو اس وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہو کر جو ہے وہ الہاد کی طرف آ جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ڈیزم کی تحریک جو ہے وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے تشکیک پیدا کی. تشکیک کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ مذہب کو چھوڑنا شروع ہو گئے. ایک سبب، پانچواں سبب جو ہے وہ کیپٹلزم بھی ہے. کیپٹلزم کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان جتنی مرضی دولت جمع کر سکتا ہے کسی بھی طریقے سے، کوئی اس کے اوپر قدغن نہیں ہے. اب انسانوں کے دلوں کے اندر لالچ آ گیا. لالچ کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ مذہب ہے. مذہب کے اندر بھی مال و دولت جمع کرنے کا مسئلہ ہے، لیکن اس کی کچھ حد بندیاں ہیں. نمبر ایک، آپ حرام مال نہیں اکٹھا کر سکتے. نمبر دو، اگر آپ نے مال جمع کیا ہے حلال تو اس کے اندر بھی آپ غریبوں کا حصہ رکھیں گے. نمبر تین، آپ فضول خرچی نہیں کر سکتے. یعنی مذہب کے اندر بھی گو کہ مال و دولت جمع کرنے کا مسئلہ ہے، لیکن وہاں پر کچھ حد بندیاں ہیں. کیپٹلزم کے اندر کوئی حد بندی نہیں ہے، جتنا مرضی کوئی مال جمع کر لے. اب جب لوگوں کے اندر یہ کیپٹلزم کی وجہ سے مادہ پرستی جو ہے وہ آ گئی تو رکاوٹ کیا تھا؟ مذہب. کیپٹلزم کے اندر رکاوٹ کون سی چیز ہے؟ مذہب. تو مذہب کو پھر وہ چھوڑ گئے اور مادہ پرستی کی وجہ سے مال و دولت جمع کرنے کے لیے انہوں نے مذہب کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ مذہب جو ہے وہ تو پابندیاں لگاتا ہے بھائی. تو کیپٹلزم کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ الہاد کی طرف چلے گئے، یعنی مادہ پرستی، مال و دولت، حرام حلال کی تمیز بھی ختم ہو گئی ان کے ہاں. ایک سبب نفسانی خواہش، وہ بھی بات ہو گئی. ساتواں سبب جو ہے کہ جب الہاد جو ہے یہ معاشرے کے اندر پھیلنا شروع ہوا نا 16ویں صدی کے آخر سے، تو اس کے ساتھ ہی عالم اسلام جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو گیا. کیونکہ یہ یورپ کے لوگ جو ہیں وہ پھر نکل کر مسلم دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلے. مغربی لوگ جو ہے نکلے اور مشرق کی طرف جو ہے وہ نکلے، پھیلے، لوگ ملکوں کے اوپر قبضہ کرنا شروع ہو گئے. عالم اسلام جو ہے نا وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو گیا. اب جب ایک پہلوان میدان کے اندر اترے تو اس کا جو سب سے بڑا مد مقابل ہے وہی بیچارہ جو ہے بیمار ہو جائے اور وہ اس کے ساتھ لڑائی کرنے کی سکت میں نہ ہو، کشتی کرنے کی سکت میں نہ ہو، تو وہ جو اکیلا گھوم رہا ہے پھر اس نے تو جیتنا ہی ہے نا بھائی. الہاد کا سب سے بڑا مد مقابل اسلام تھا اور عالم اسلام جو ہے اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا. اس کا مد مقابل کوئی نہیں تھا، اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا الہاد کو، جس کی وجہ سے الہاد جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیلا. کیونکہ مسلمان جو ہے وہ بس اپنی اپنی حکومتوں کے چکروں میں جو ہے وہ لگے ہوئے تھے. اسی طرح جو ہے یہ دنیاوی ایجادات، یہ سہولیات وغیرہ جو ہیں، اس کے حصول کے لیے بھی لوگ جو ہیں وہ مذہب کو چھوڑ گئے اور الہاد کی طرف چلے گئے. کیونکہ
माल हासिल करने की कोई पाबंदी जो है वो नहीं है वहाँ। मंतक, फलसफा और साइंस से शदीद तरीन मरऊबियत। बाज़ लोग जो है ना वो साइंसी इजादात से, मंतक फलसफे से बड़े मरूब होते हैं। तो मुल्हिदीन जो है अगर वो कोई इस तरह की बात करते हैं, साइंस को दलील के तौर पर पेश करते हैं तो वो मरूब हो जाते हैं और समझते हैं कि ये बात बिल्कुल सच कह रहे हैं। हालांकि वो थोड़ा सा गौर करते तो उनको पता चल जाता कि ये तो मजहब की बहस ही नहीं है जो ये कर रहा है। साइंस का ताल्लुक जो है वो तो तरीकाकार के ऊपर है, वो ज़ाहरी चीज को जो है वो बयान करता है। चीज कैसे है इसके ऊपर गुफ्तगू करता है साइंस, क्यों है और किसने की है इसके ऊपर उसकी बहस ही नहीं है। साइंस का उसके साथ ताल्लुक ही नहीं है। किसने ये चीज की है वो तो मजहब का मौजू है। तो ये मरऊबियत जो है ये भी सबब है ये इलाहाद के फैलने का। 10वां सबब, मगरबी मुसन्निफीन की फलसफा और साइंस की जो दरसी कुतब हैं उनका असल मकसद जो है वो ज्यादातर मकसद यही है लोगों को मजहब से दूर किया जाए, और डिग्री लेने के लिए लोग जो है उसको पढ़ते भी लाजमी हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनके ज़ेरे असर जब मजहब को छोड़ देते हैं। इलाहाद का प्रचार करने वाले इदारे ये भी सबब हैं। मुल्हिद असातिज़ा ये भी सबब हैं इलाहाद फैलाने के। जैसा कि आपको पता है कि उस्ताद जो है वो अपना असर छोड़ता है तलबा के ऊपर। मजहबी तबके से नफरत ये भी एक सबब है, क्योंकि कोई भी गुमराह फिरका है या गुमराह मजहब है या इलाहाद है, सबसे बड़ी रुकावट जो है ना वो मजहबी लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही लोगों की इस्लाह करनी होती। तो मजहबी लोगों के हवाले से मुआशरे के अंदर इस तरह की बातें फैला दी गई हैं कि मजहबी लोगों को लोग अच्छे नहीं समझते। और मौलवी ये पता है सान छट भी लोगों को मांग के खांदा, मौलवी तो होंगे हैं मतलब इस तरह की बातें करके। जितना भी इनका जोर होगा ना मुल्हिदीन का, मिर्ज़इयों का या इस तरह के और भी जो गुमराह लोग हैं, वो सारा होगा उलमा के खिलाफ। क्यों कि जब किसी इंसान को मसला दरपेश होगा उसने किसके पास जाना है? उलमा के पास जाना। उलमा के बारे में उनका ज़हन गंदा कर दिया जाएगा तो वो उलमा के पास कैसे जाएंगे? वो फिर हजरत मौलाना गूगल साहब से पूछेंगे, फिर वहां पर जो है वो करेंगे, या फिर वो स्कूल के जो असातिज़ा हैं टीचर उनके साथ बात करेंगे। और उमूमन आपको पता है कि वो तो दीन का नहीं पढ़े होते। बाज़ होते हैं दीनदार भी होते हैं उनमें, लेकिन उमूमन जो है वो दीन का नहीं, वो स्कूल के ही पढ़े होते हैं। और बाज़ उनमें से वैसे ही मुल्हिद होते हैं, फिर उनसे बात करते हैं। और वो चूंके चुनाचे अगरचे मगरचे वो गोलमोल सी बात कर देते हैं, और जिसके ज़हन के अंदर कुछ शक आया होता है वो पक्का हो जाता है। कई लोग जो है वो गुमराह हुए हैं तो उनको कहा है लोगों ने, आओ यार हम आपको लेकर चलते हैं आलमे दीन। और नहीं मैं नहीं जाना किसी मौल में, क्योंकि उसके दिल के अंदर नफरत बिठाई होती। तो मजहबी तबके से नफरत जो है ना ये भी एक सबब है कि मुआशरे के अंदर इलाहाद जो है वो फैल गया है। ज़हनी नापुख्तगी, बाज ज़हनी तौर पर पुख्ता नहीं होते बच्चे और वो उधर चले जाते हैं। बेलगाम मुताला, बगैर उस्ताद के जो मुताला करता है, फिर जो बंदा अपनी अक्ल को ही हरफ़े आखिर समझ कर मुताला करता है ना, बस फिर वो भी उधर चला जाता है। यानी ये भी एक सबब है। ये नहीं कि सारे उधर चले जाते हैं, लेकिन बहरहाल ये भी एक सबब बन जाता है बसा औक़ात। मुनासिब रहनुमाई का फुकदान, किसी को जरूरत पड़ गई है तो माहिर नहीं मिलता। मतलब इलाहाद ये एक अलग टॉपिक है, एक अलग मौजू है। कोई मरज़ई हो रहा है तो वो एक अलग मौजू है। कोई कुरान मजीद के ऊपर कोई इतराज़ात किसी ने कर दिए हैं वो अलग मौजू है। सीरत नबी पर इतराज़ वो अलग मौजू। अब किसी के ज़हन के अंदर उस तरह की बातें आ गई हैं या किसी ने डाल दी हैं, तो अब वो जवाब ढूंढने के लिए निकला है तो उसकी मुनासिब रहनुमाई नहीं हो रही, कोई अहले इल्म मिल नहीं रहा, या अगर कोई मिल गया है तो उसने उसको डांट दिया है। ऐसा भी तो होता है ना, उसको डांट देते और तू वो कोल क्यों बहना खलोना, तू तो गुमराह हो जाएगा।
یہاں بعض اہل علم کو جواب نہیں آتا تو وہ اپنی خفگی مٹانے کے لیے اس کو ڈانٹنا، وہ بندہ جو ہے پکا ہو جاتا. حالانکہ چاہیے تو یہ کہ جو اہل علم ہے اس حوالے سے ان کی طرف جو ہے وہ ریفر کر دیا جائے، یار مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، فلاں عالم دین ہے، فلاں بندہ ہے، وہ اس چیز کا ماہر ہے، آپ اس سے رابطہ کر لیں یا اس سے رابطہ کروا دیں. تو مناسب رہنمائی کا بھی فقدان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بسا اوقات لوگ جو ہیں وہ الہاد کی طرف چلے جاتے ہیں. والدین جو ہیں وہ بھی بسا اوقات بچوں کی جو ہے وہ صحیح تربیت نہیں کر پاتے. ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ میرے بچے کا جو دوست ہے وہ قادیانی ہے یا ملحد ہے، تو اس کو بچانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو جب پانی جو ہے نا وہ گزر جاتا ہے نا سر سے، تو پھر وہ چیخے مارتے ہیں، اوہ ساڈا بچہ تے ہتھوں گیا. پھر وہ دوڑتے ہیں، جی مولوی صاحب آؤ جی ساڈے بچے نو سمجھاؤ. ہوں کی سمجھائیے بھائی، ہوں تو سانو سمجھاندا پیا. تو پھر وہ سمجھنے کے موڈ میں ہی نہیں ہوتا. اصل میں یہ چیز ہے کہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی یاری دوستی جو اسکول اور کالجوں میں لگ رہی ہے اس کے اوپر بھی نظر رکھیں. اس طرح کے ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے، قادیانی اس کا دوست ہے کوئی اور، تو وہ اسی مذہب میں چلا گیا. ملحدین بھی ایسے کئی ہیں، دوستی یاری ہے اور بندہ جو ملحد ہو گیا. بڑے بڑے مذہبی لوگ ایسے خراب ہوئے. سوشل میڈیا بھی بڑا کام دکھا رہا ہے الہاد کے پھیلاؤ کے اندر. 19واں سبب یہ ہے کہ عصری اور مذہبی تعلیم کا جو ہے نا علم کا بودھ وہ بڑھا دیا گیا ہے. عصری تعلیم کو الگ کر دیا گیا ہے، مذہبی تعلیم کو الگ کر دیا گیا ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید عصری علوم والا مذہبی اور مذہبی علوم والا عصری یہ علوم سیکھ ہی نہیں سکتا. حالانکہ 100-150 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو یہ دونوں علم کٹھے ہی تھے. یہ تو انگریزوں نے آ کر جو ہے وہ الگ الگ کیے. عصری علوم بھی اور مذہبی علوم کٹھے جو ہیں وہ سیکھے جاتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ فلسفہ، علم حیات، یہ مدارس کے اندر پہلے پڑھایا جاتا تھا، ریاضی بھی پڑھایا جاتا تھا. تو یہ بودھ جو ہے نا یہ بڑھا دیا گیا ہے. اب جو عصری تعلیم والے لوگ ہیں نا تو ان کو قابو کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ مذہبی تعلیم ان کی ہوتی نہیں ہے. اگر ہو بھی تو برائے نام ہوتی ہے. تو اس وجہ سے بھی الہاد جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے. لوگوں کی معاشی مجبوریاں بھی بسا اوقات ان کو الہاد کی گود میں ڈال دیتے ہیں. ملحدین سے میل جول یہ بھی الہاد کا سبب بن جاتا ہے. ذاتی حادثہ جیسا کہ میں نے بتایا. تو یہ مختلف اسباب ہیں جن کی وجہ سے جو ہے الہاد پھیلا ہے. مسلم معاشروں کے اندر جو ہے الہاد کیسے پھیلا ہے؟ مسلم معاشروں کے اندر اس کی شروعات ہوئی ہے اس وقت کہ جب یہ یورپ کے لوگ نکل کر مشرق کی طرف اور دیگر ممالک کی طرف انہوں نے رخ کیا اور قبضہ شروع کیا. تو اس کے اندر ظاہر ہے بعض مسلم ممالک بھی تھے جس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا. انہوں نے حکومت قائم کر لی. 19ویں صدی کے آخر میں انہوں نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر جو ہے وہ حکومت قائم کر لی یورپ والوں نے. تو اب جب حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے اپنے اقتدار کے ساتھ ساتھ اپنا الہادی نظام جو ہے نا وہ بھی یہاں پر ملک یعنی مسلم ممالک کے اندر، دیگر ملکوں کے اندر بھی اور مسلم ممالک کے اندر بھی وہ لاگو کرنا شروع کر دیا. اب وہ جو ملحدین تھے جیسے انہوں نے عیسائیت کو شکست دی، اسی طرح جو ہے انہوں نے پھر اسلام کی بنیادوں پر بھی حملہ کیا. مسلم ممالک کے اندر جب وہ پہنچے یورپ کی حکومتوں کے ذریعے نظریات پہنچے تو انہوں نے سمجھا کہ جیسے ہم نے عیسائیت کو زیر کر لیا نا ایسے ہی ہم اسلام کو بھی زیر کر لیں گے. تو جب انہوں نے پھر مسلمانوں کے سامنے یہ نظریات رکھے تو 4 طرح کے رویے مسلمانوں کی طرف سے سامنے آئے. نمبر 1، بعض مسلمان تو بالکل ہی لم لیٹ ہو گئے. انہوں نے مغربی الہاد کو جو نا بالکل قبول کر لیا، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، مذہب سے بالکل بیزار ہو گئے. عموماً اشرافیہ کی طرف سے یہ رویہ سامنے آیا. نمبر 2،
مغرب کا بالکل انہوں نے رد کیا، بائیکاٹ کیا انہوں نے. نہ ان کی زبان سیکھنی ہے، نہ ان کا لباس پہننا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی تعلقات رکھنا. عموماً جو مسلم علماء تھے روایتی، ان کی طرف سے یہ رویہ آیا. تیسرا رویہ جو آیا سامنے کہ مغرب کی پیروی میں اسلام کی بعض باتوں کے اندر انہوں نے تبدیلی کی اور اسلام کو مغرب کے مطابق کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کی بعض نظریات کو چینج کرنا شروع کر دیا. ان کو کہا جاتا ہے متجددین، یعنی یہ جو اپنے آپ کو بڑا فلاسفر اور دانشور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، کہ جو انگریزوں کی طرف سے، یورپ کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے اگر کوئی اعتراض آیا نا، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کا جواب دیں، وہ اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے جس نظریے پر اعتراض، اس نظریے کے اندر انہوں نے کوئی نئی شکل بنا دی، اس نظریے کی انہوں نے نئی شکل بنا دی. مثلا جہاد کے حوالے سے سوال آیا کہ جی مسلمان جو ہے وہ دہشت گردی کرتے ہیں، یہ جہاد دہشت گردی فلانا فلانا فلانا. بعض علماء نے یہ کہہ دیا جی جہاد صرف صحابہ کی زندگی تک ہی تھا، بس اس کے بعد تو جہاد ہوتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. وہ جہاد والا مسئلہ ہی ختم کر دیا. یہ اس طرح کے لوگ یہ متجددین کہلاتے ہیں. تکے کے ساتھ جو مجدد بنے ہوتے ہیں نا، تکے کے ساتھ، یہ جوید احمد غامدی ہو گیا، مولانا وحید الدین خان، اور اسی طرح سر سید احمد خان، یہ لوگ اسی طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں کہ انہوں نے غیر مسلموں کے مقابلے میں کئی اسلامی نظریات کو جو ہے نا وہ ان کا لبادہ جو ہے نا وہ اڑا دیا، ان کے مطابق کرنے کی کوشش کی. گستاخ رسول کی سزا ہے ہی نہیں اسلام سے، کی کرو گے تسی؟ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ برداشت ہے ہی نہیں، یا اپنے نبی کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں سن سکتے. انہوں نے کہا دیا جی گستاخ رسول کی سزا ہے ہی کوئی نہیں اسلام سے. اعتباز جذباتی قسم کے مسلمان جو ہے نا وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں. اب دیکھیں وہ مسئلہ ہی تبدیل کر دیا انہوں نے. وہ اسلام کے اندر تو بڑا ظلم ہوتا ہے جی، یہ تو وہ پتھروں کے ساتھ مارتے ہیں، وہ بندے کو مار دیتے ہیں پتھر مار مار کر، یہ تو بہت ظلم ہے، یہ تو بہت زیادتی ہے. وہ جی رجم کی سزا ہے ہی نہیں اسلام کی کرو گے تسی؟ یہ اس طرح کے لوگ ہیں. یعنی وہ ان کی طرف سے اعتراض آیا تو انہوں نے سمجھا کہ ہم شاید اس کا جواب نہیں دے سکتے، انہوں نے وہ چیز کا انکار کر دیا یا اس کو ایسا رنگ بنا دیا، پہنا دیا اس کو کہ جو ان کو قابل قبول ہو، جو انگریزوں کو، یورپ والوں کو قابل قبول ہو. یہ تیسرا رویہ سامنے آیا. یہ سر سید احمد خان، پھر مولانا وحید الدین خان، اور موجودہ دور کے اندر جوید احمد غامدی، یا اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ سارے اسی طبقے کے اندر آتے ہیں. چوتھا رویہ جو ہے وہ یہ سامنے آیا کہ انہوں نے مغرب کی اچھی باتوں کو لے کر ان کو اسلام کے تابع کیا. اسلام کو اس کے تابع نہیں کیا، اچھی باتوں کو قبول کیا، اس کو لے کر انہوں نے پھر اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ شروع کی. اسلام کو پھر ان کے سامنے رکھا. اس کی مثال جو دیتے ہیں کتابوں کے اندر، علامہ اقبال کو پیش کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اسلام کی صحیح ترجمانی کی، اسلام کو بگاڑا نہیں ہے بلکہ ان کے فلسفے میں ان کے ساتھ بات کی، ان کی زبان میں ان کے ساتھ بات کی. دور حاضر کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک پینٹ کوٹ ٹائی شائی بہترین تبلیغ کرتا. ایک رویہ یہ تھا کہ آپ پینٹ کوٹ نہیں پہن سکتے، آپ ٹائی نہیں پہن سکتے، اور ایک رویہ یہ ہے کہ تبلیغ دیکھو وہ قرآن حدیث کی کرتا ہے، جس طرح کا مرضی سوال کر لے وہ صحیح جواب دیتا ہے، لیکن اس کا لباس وہ انہی جیسا ہے، وہ اس کو اوپرا نہیں سمجھتے. یہ ہے کہ یعنی جتنی کو باتیں ان کی قبول ہو سکتی ہیں اسلام کے متحد رہ کر وہ لے لی،
ان کو ساتھ ملا کر اسلام کی صحیح تبلیغ جو ہے وہ کی گئی. ٹھیک ہے، یہ دو مثالیں اس کی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں. تو یہ چار طرح کے رویے جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ انگریزوں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو جتنی بھی شریعت کے اندر آپ کے لیے گنجائش ہے آپ وہ کام کر سکتے ہیں. آپ مثلا ان کی زبان سیکھ سکتے ہیں. پہلے لوگوں نے تو ان کی زبان سیکھنے پر پابندی لگا دی تھی نا، بعض علماء نے. آپ ان کی زبان سیکھ سکتے ہیں. اگر ان کا لباس جو وہ شریعت کے مطابق حرام نہیں بنتا تو آپ ان کا لباس بھی پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہ کنگھی شنگی کر کے اور پگڑی کے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے آپ کی بات سن سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نہ ٹوپی پہنے نہ پگڑی پہنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی آپ کو اسلام کے کسی عقیدے کے اوپر آپ جو ہے وہ کوئی حرف گیری نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی جس حد تک گنجائش ہے اس حد تک اگر آپ ان کی چیزیں لے کر ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ رویہ بالکل صحیح. تو یہ چار طرح کے رویے جو ہیں وہ سامنے آئے تھے. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کا تدارک کیسے کیا جائے گا. الحاد کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، حکومت کو یہ چاہیے کہ سیکولرزم کے جتنے بھی اسالیب ہیں ان سب کو روک دے، اس کی روک تھام کرے. پہلے نمبر پر حکومت کا کام ہے. تدارک کا طریقہ کار یہ ہے، اب حکومت کرتی ہے نہیں کرتی یہ اس کی سردرد ہے. ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے کہ اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے نمبر پر حکومت جو ہے وہ میدان کے اندر آئے. مسلم معاشرے کے اندر حکومت جو ہے وہ میدان کے اندر آئے اور سیکولرزم کے جتنے بھی اسالیب ہیں ان سب کو روک دے. نمبر 2، علماء جو ہیں ان نام نہاد متجددین کا علمی محاکمہ کریں، جو اسلام کی شکل بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں نا، اہل علم کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے ان کا محاکمہ کریں. نمبر 3، مدارس، کالجز اور یونیورسٹیوں میں لبرلزم اور الحاد کے نقصانات پر سیمینار کروائے جائیں اور طلبہ و طالبات کی ذہن سازی کی جائے. چوتھا کام، مدارس کے ان نصاب کے اندر الحاد کو بطور کورس جو ہے وہ شامل کیا جائے. علماء اصل میں دین کے وارث علماء ہی ہیں، یہ بات یاد رکھیں. لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے جو نصاب کمیٹی کے ممبران ہیں وہ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کر رہے. جو معاشرے کے اندر جس چیز کی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق ہمارے نصاب کے اندر یہ چیزیں کیوں نہیں شامل کی جا رہی. اب ہر بندہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو مرزئی بھی ملیں گے، آپ کو عیسائی بھی ملیں گے، آپ کو ملحد بھی ملیں گے جو بڑھ چڑھ کر اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، اعتراضات پر اعتراضات، اعتراضات پر اعتراضات کر رہے ہیں. اور ہمارے اہل مدارس کو پتہ نہیں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا. کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں بطور نصاب جو ہے اس کو پڑھایا جا رہا؟ تقابل ادیان کا صرف ایک پیپر ہے. اب وہ تقابل ادیان بطور نصاب مدارس کے اندر باقاعدہ جیسے نحو صرف کی کلاس ہوتی ہے اس طریقے سے پڑھایا جاتا ہو، میرے علم میں نہیں ہے. شاید کسی مدرسے میں پڑھایا بھی جاتا ہو. اگر پڑھایا بھی جاتا ہے تو میرے خیال میں ایک سال میں صرف 1 یا 2 کتابیں پڑھائی جاتی ہوں گی. اگر آپ کو علم ہے کسی مدرسے میں تقابل ادیان کا پیریڈ لگتا ہے تو وہ میرے خیال میں 1 سال کے اندر صرف 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 کتابیں پڑھائی جاتی ہوں گی بس. حالانکہ دور حاضر کے اندر ہمارے طلبہ کو کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے طلبہ کو اصل میں ان سوالوں کے جوابوں کی ضرورت ہے جو سوشل میڈیا پر گردش کرتے ہیں. سوال کیا ہو رہا ہے، جواب ہم نے کیا دینا ہے، اور ہمیں پہلے نمبر پر تو ہے نہیں، اور اگر ہے تو وہ صرف سرسری سی معلوماتی کتاب پڑھائی جاتی ہوگی. سوالوں کا جواب دیا جاتا ہو، میرے خیال میں یہ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ میں کسی مدرسے میں آپ پڑھ کر آئے ہیں تقابل ادیان کی کوئی کتاب
تو میرے خیال میں یہی ہوگا کہ وہ صرف معلوماتی کتاب تو ہوگی، سوالوں کا باقاعدہ جواب دینے کی ٹریننگ کروائی جائے آپ کی، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے جو ممبران ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، اہل مدارس کے جو کرتا درتا ہیں، یعنی ہمارا جو تعلق ہے وہ ظاہر ہے وفاق المدارس السلفیہ کے ساتھ ہے، تو میں اس ویڈیو کے ذریعے ان تک پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اگر ان تک پیغام پہنچ جائے، ان کو چاہیے کہ باقاعدہ اس کا پیریڈ جو ہے وہ سارے مدارس کے اندر لاگو کریں، جیسے نحو صرف کا پیریڈ ہوتا ہے ہمارے معاشرے، ہمارے مدارس کے اندر۔ اور آپ کو پتہ ہے نحو صرف جو 3-4 سال بلکہ بسا اوقات 5 سال تک بھی پڑھائی جاتی ہے، کتنی پکی ہو جاتی ہے، جس کو پکی ہوتی ہے بڑی شاندار پکی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم یہی چلو 1 سال 2 سال تک تو کرنا چاہیے نا، 2 سال تو پڑھانے چاہیے۔ اور وہ مذہب بھی مخصوص ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر یا معاشرے کے اندر جن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے نا، زیادہ پڑتا ہے مرزائیوں کے ساتھ، پھر ملحدین کے ساتھ، اور پھر عیسائیوں کے ساتھ۔ اب یہ 3 مذہب اگر ان کے اعتراضوں کے جواب ہم پڑھا دیں 2 سالوں کے اندر، ایک پیریڈ صرف آدھے گھنٹے کا ایک پیریڈ روزانہ کی بنیاد پر اگر ہو جائے نا، تو صرف 3 مذاہب بھی اگر پڑھا دیے جائیں نا تو میرے خیال میں کافی ہے۔ ہمارے علماء کو جو ہے نا، پھر ظاہر ہے آگے تو مطالعہ مزید کریں گے تو نکھرتے جائیں گے، لیکن جو روزمرہ کے سوالات ہیں نا وہ حل کر لیں کریں گے۔ اب کیا ہوتا ہے، سوال کیا کسی نے تو فون کر رہے ہیں، استاد جی بتائیں جی اس کا جواب کیا ہے، یہ سوال آ گیا سامنے، یہ کیا جواب دیں گے آپ اس کا؟ ہاں ایک انکار حدیث کا یہ بھی لازمی ہے۔ خیر اس کے اوپر تو جب اساتذہ حدیث پڑھانا شروع کرتے ہیں تو شروع میں انکار حدیث کے حوالے سے کافی باتیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، لیکن خصوصی جو ہے پیریڈ کے طور پر جو ہے نا یہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ ایک ہی تقابل دھیان کے پیریڈ کے اندر یہ چاروں چیزیں پڑھائی جا سکتی ہیں۔ چلو 2 سال نہیں تو چلو کم از کم 1 سال تو کرو، لیکن پڑھاؤ اس انداز سے، سوال جواب کی صورت میں، وہ معلوماتی نہیں۔ یہ فرقہ ہے جی اس کے یہ نظریات ہیں جی، یہ بانی ہے جی یہ فرقہ ہے جی اس کے یہ نظریات ہے، یار معلومات تو آ جائے گی، اصل چیز ضرورت ہے ہمیں سوالوں کے جوابوں کی۔ تو بہرحال یہ تدارک کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مدارس کے نصاب کے اندر جو ہے نا الہاد کو بطور مضمون جو ہے وہ شامل کرنا چاہیے۔ نمبر 5، علماء اور مشائخ کو مختلف زبانیں سیکھنی چاہیے۔ جنہوں نے اس فیلڈ کے اندر آنا ہے نا اس کو غیر مسلموں کی زبان جو ہے وہ لازمی سیکھنی چاہیے۔ میرا ایک مناظرہ ہوا فیصل آباد میں ایک عیسائی کے ساتھ، تو خیر وہ اس وقت ویڈیو شیڈیو بنانے کا کوئی رواج نہیں تھا، تحریف بائبل کے اوپر میں نے کہا جی یہ بائبل کے اندر تحریف ہے، میں نے ایک حوالہ دے دیا۔ اب اس پادری صاحب نے نا، مجھے آج بھی ان کا نام یاد ہے، ان کا نام تھا مختار امیم شیلوا، فیصل آباد کے وہ پادری صاحب۔ انہوں نے میرے سامنے نا عبرانی کی بائبل رکھ دی، لو جی تو کہتا ہے تضاد ہے بائبل کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، نکال کے دکھا مجھے۔ وہ ہم اردو بائبل کا مطالعہ کرنے والے لوگ تھے، اب اس نے مجھے جو ہے وہ پھنسا لیا وہاں پر۔ اب میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا کیونکہ مجھے عبرانی زبان آتی نہیں تھی۔ وہ عبرانی زبان کو آپ اگر دیکھیں گے نا تو وہ آپ پکڑیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ شاید یہ بائیں سے دائیں پڑھی جاتی ہے، وہ عربی کی طرح دائیں سے بائیں پڑھی جاتی ہے۔ اس کا یہ طریقہ کار ہے، یعنی وہ دیکھنے سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ بائیں طرف سے پڑھی جاتی ہے، اور مجھے آتی نہیں تھی۔ خیر میرے ساتھ ایک ساتھی تھا، اس کو وہ بھی سابقہ پادری تھا، اس وقت وہ مسلمان ہو چکا تھا، اس نے بھی پڑھی ہوئی تھی عبرانی۔ خیر اس نے بات چیت جو ہے نا پھر اس نے سنبھال لی، لیکن بہرحال میں جو ہے وہ تہیا کر لیا میں نے کہ میں آج جو ہے اس بندے کے سامنے خاموش ہو گیا ہوں، میں نے یہ زبان سیکھنی ہے۔ میں نے پھر الحمدللہ سیکھی عبرانی زبان۔ وہ پتا چلا کہ پنجاب یونیورسٹی میں باقاعدہ جو ہے کلاس کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، اور ایک پادری صاحب ہیں، پادری ٹونی ولیم صاحب، وہ پڑھاتے ہیں۔ میں نے پھر یہاں پر داخلہ لے لیا اور پھر میں نے سیکھی۔ آپ کوئی کرے عبرانی کوئی پیش کرے کوئی نقطہ؟
اب میں نے وہ سیکھ لی ہے، کچھ نہ کچھ بہرحال حل جو ہے وہ کر لیا جاتا ہے۔ پھر میں نے اپنے مضامین کے اندر بھی کئی عبرانی کے الفاظ جو ہیں ان کے اوپر گفتگو کی۔ تو اگر آپ ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اگر ان کی زبان کوئی دوسری ہے تو آپ کو سیکھنی چاہیے۔ اگر آپ انگریزوں میں تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انگریزی سیکھ لیں۔ ملحدین کے ساتھ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فلسفہ جو ہے وہ آنا چاہیے۔ فلسفے کی زبان کے اندر بھی وہ بسا اوقات باتیں کر دیتے ہیں، ان کی اصطلاحات آپ کو آنی چاہیے، سائنسی اصطلاحات آپ کو آنی چاہیے۔ یعنی جس طرح کے فیلڈ کے اندر آپ آنا چاہتے ہیں نا، آپ کو اس کے جو تقاضے ہیں نا وہ پورے کرنے چاہیے۔ تو علماء اور مشائخ کو مختلف زبانیں جو ہے یہ سیکھنی چاہیے، اس سے بھی تدارک جو ہے وہ ہو جائے گا۔ وزارت تعلیم جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اور ایسے نصاب کو ختم کرے جس کے نتیجے میں الحاد پھیل رہا ہے، اور ایسے اساتذہ کے اوپر بھی کڑی نگرانی رکھے جن کے ذریعے الحاد پھیلایا جا رہا ہے۔ نمبر 7، جو نوجوان شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہیں ان کی مناسب رہنمائی کی جائے، ان کو ڈانٹا نہ جائے، ان کو پریشان نہ کیا جائے، وہ پکے ہو جائیں گے۔ مناسب رہنمائی کی جائے۔ اگر وہ کوئی وسوسے کا اظہار کرتا ہے تو اس کے اوپر توہین کا الزام نہ لگائیں، جو اس کے دل کے اندر بات ہے وہ آپ سنیں گے تو پھر آپ اس کا جواب دے پائیں گے نا۔ ہمارے ادارے میں ایک کوئٹہ سے فیملی آئی، ایک دوست ہے وہ مسلمان تھا اور اس کی شادی ہو گئی ایک مسیحی خاتون کے ساتھ۔ اب وہ مسیحی خاتون جو ہے وہ خود بھی اچھی خاصی سیلری کے اوپر جو ہے وہ ملازم تھی، امیر لوگ ہیں۔ اب وہ امریکہ میں سیٹل ہو گیا، ان کی آپس میں گفتگو چلتی رہتی، وہ لڑکا جو ہے نوجوان اس کو سمجھاتا رہتا تو وہ بھی آگے سے بات کرتی۔ آخر کار ان کی بات یہ طے ہوئی، وہ نوجوان نے ہم سے رابطہ کر لیا، وہ ہم سے باتیں معلوم کر کے کتاب لے کر جو ہے وہ پھر بات کرتا تھا۔ خیر جو ہے نا وہ اس بات پر ان کا اتفاق ہو گیا کہ پادری صاحب کو جو ہے نا وہ لے کر جائیں گے ان کے پاس۔ کوئٹہ سے پھر ان کی فیملی بھی آئی، اس خاتون کی، اس کی بہن، اس کی بانجیاں، اس کا بہنوئی، اور پادری صاحب جو ان کے خاندان کے تھے شاید یا ان کے چرچ کے ہوں گے۔ تو وہ آگئے ہمارے دفتر میں، اچھی خاطر مدارت کی ان کی، اچھا کھانا کھلایا ان کو، تقریباً 4 گھنٹے ان کے ساتھ گفتگو کی۔ ان کے سوالات تھے، کچھ سوال تو پادری صاحب نے کر لیے، لیکن کچھ سوال جب ہوئی نا بات تو کہتے نہیں جی ہم اگر سوال کریں گے تو آپ ہمارے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے، یہ ہو جائے گا، ہم ڈرتے ہیں مسلمانوں سے بات کرتے ہوئے سوال۔ اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ سوال کیا کرنا چاہتا ہے اور یہ ڈر بھی رہا ہے۔ ہم نے اس کو حوصلہ دیا، ہم نے کہا کہ جی آپ نے ہمارا رویہ دیکھ لیا ہے، آپ آئے ہیں، ہم نے آپ کی عزت کی ہے، احترام کیا ہے، اچھا کھانا کھلایا آپ کو، اچھے انداز سے آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، کوئی ہماری اس مجلس کے اندر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہو؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو ہم نے اس کو پھر رغبت دلا کر جو اس کو کہا کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے نا آپ کریں، یہ ڈر نکال دیں کہ ہم آپ کو کچھ کہیں گے۔ خیر اس نے نا سوالات کیے، تقریباً 4 گھنٹے ہماری وہ مجلس رہی۔ اب وہ پادری صاحب نے تو جو سوال کرنے تھے وہ اس خاتون کے سوال تھے، وہ سارے سوال ہوئے، بڑے خطرناک سوال بھی تھے۔ وہ اس لیے ڈر رہا تھا کہ معاشرے کے اندر اگر کسی سے کریں گے تو وہ تو ظاہر مار دے گا اس کو۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ پادری اور اس کی جو باقی فیملی آئی تھی وہ تو الگ رہے، لیکن وہ جو خاتون تھی وہ الحمدللہ مسلمان ہو گئی کہ اس کو سارے سوالوں کا جواب مل گیا۔ جس خاتون کے اوپر وہ محنت کر رہا تھا ہمارا دوست، الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئی، اب وہ مسلمان ہے خاتون، اور وہ دوست بتاتا ہے کہ وہ مجھ سے اچھی مسلمان ہے، بڑی نماز کی پابند، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، بہت اچھی مسلمان وہ بن گئی ہے خاتون۔ تو اگر کوئی آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا ہے تو آپ اس کو ڈرائیں نہ، اگر آپ کے پاس جواب ہے
تو آپ اچھے طریقے سے اس کا سوال سنیں اور اس کو جواب دیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اعتراض اور چیز ہے، توہین اور چیز ہے. ہمارے ہاں اعتراض اور تنقید کو ایک چیز سمجھ لیا جاتا ہے. وہ بیچارہ سوال کر رہا ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ توہین کر رہا ہے. وہ اس کا مقصد ہے کہ میں یہ سوال کر کے اس کا جواب تلاش کروں کہ مسلمان کیا جواب دیتے ہیں. وہ بعض مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ اس کو توہین سمجھ رہے تھے. حضرت عائشہ کی عمر کے بارے میں وہ سوال کر دیتا ہے. تو لیکن سوال، ہاں بہرحال بعض بندے ہوتے بدتمیز ہیں، وہ بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں. یعنی ان کا سوال کا انداز بھی ظاہر ہے، یہ نہیں کہ بالکل مسلمانوں کے قصور ہے، ان کا بھی قصور ہوتا ہے. بعض بات جو ہے وہ سوال بھی غلط انداز سے بھی تو توہین نکل آتی ہے نا. یہ سارے بھائی جانتے ہیں جملہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن انداز اگر بدل جائے گا تو وہ توہین کے زمرے میں چلا جائے. لیکن ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے تبلیغ کرنی ہے تو ہم ان کا سوال سنیں، اعتراض سنیں، ہم اس کا جواب دیں، نہ کہ ہم اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں یا اس کو ڈرا دیں یا اس کو بگا دیں. اگر کوئی ملحد کو شکوک و شبہات کا شکار بچہ آپ کے پاس آیا ہے، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو اس میں کوئی آپ کی ہتک نہیں ہے کہ یار مجھے علم نہیں ہے. یہ جملہ کہنے کے اندر کوئی ہتک نہیں ہے. یہ تو آپ کی دیانت اور امانت کے اوپر دلالت ہے. یار اس بندے نے غلط رہنمائی نہیں کی، اس کو نہیں پتا، اس نے کھل کر کہا مجھے نہیں پتا. بھئی فلاں بندہ جو ہے اس کو پتا ہے، میں آپ کو اس کے پاس بھیج دیتا ہوں، یا آپ اس کا نمبر لے لیں، آپ اس سے رابطہ کر لیں، وہ بندہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر دے گا. تو تدارک کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم نے شکوک و شبہات کے شکار لوگوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہے، ان کو ڈرانا دھمکانا نہیں ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اسلام کی صحیح تصویر جو ہے وہ ہمیں پیش کرنی چاہیے. جو غلط تعبیر ہے مثلا جہاد کے حوالے سے، جہاد دہشت گردی، آپ جہاد کا اصل بتائیں کہ اگر جہاد کا مطلب جو ہے وہ جو بھی کافر سامنے ہے اس کو مار دینا ہے، تو مسلمانوں نے، نبی علیہ السلام نے یا صحابہ نے حبشے کے اوپر کبھی حملہ کیوں نہیں کیا؟ آج تک مسلمانوں کی طرف سے ایک بھی لشکر کشی وہاں پر نہیں ہوئی. آج بھی تو وہ ملک موجود ہے، ایتھوپیا جس کو آپ کہتے ہیں. وہ کس کا ملک ہے؟ مسلمانوں کا تو نہیں ملک. وہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کبھی کی. کیوں؟ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ نیکی کی تھی. ہجرت حبشہ سنی ہے نا آپ نے؟ بخاری شریف کے اندر واقعہ ہے، وہ خاتون نے، مشرق خاتون نے اپنی مشرق کا پانی پلایا تھا. صحابہ لشکر لے کر ان کے قبیلے کے دائیں طرف سے نکل جاتے، بائیں طرف سے نکل جاتے، ان کو کچھ نہیں کہتے تھے. اس خاتون نے پھر آخر کار کہا یار مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس جو میں نے اس وقت پانی پلایا تھا نا ان کے نبی کو اور ان کو، تو اس وجہ سے یہ ہمیں کچھ نہیں کہتے، تو چلو مذہب قبول کریں ان کا. وہ سارے پھر مسلمان ہو گئے. تو وہ بھی تو کافر ہی تھے، ان کو کچھ نہیں کہا. جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی کافر ملے اس کی گردن اڑا دو، یہ مطلب ہی نہیں. مسلم ممالک کے اندر کئی غیر مسلم ایسے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے غیر مسلم ہیں، اور آج بھی وہ غیر مسلم ہی نسل در نسل چلے آ رہے ہیں. خاندانی طور پر وہ غیر مسلم ہیں. مسلمانوں نے ان کو تو کچھ نہیں کہا. اصل میں جہاد جو ہے یہ ظلم کو روکنے کے لیے ہے. جب آپ اسلام کی یہ صحیح تصویر پیش کریں گے، بتاؤ اب یہ دہشت گردی کیسے ہے؟ ظلم کو روکنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، یہ دہشت گردی کیسے ہے؟ بتاؤ. دہشت گردی کا تو مطلب یہ ہے نا کہ مظلوموں کو مارا جائے. مظلوموں کو تو مسلمان نہیں مارتے، نہ ہی اسلام نے یہ ترغیب دی ہے. ہاں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ اس بندے کی غلطی ہے، اسلام کی غلطی نہیں ہے، نظریہ جہاد کی غلطی نہیں ہے. اگر کوئی دھماکہ کر دیتا ہے اور مظلوم لوگ جو ہیں، بے گناہ لوگ جو وہ مر جاتے ہیں، تو وہ بعد میں جی وہ مسلمان نکل آتا ہے، تو اس کے اندر قصور کس کا ہے؟ اسلام کا؟ بالکل نہیں. نظریہ جہاد کا؟ بالکل نہیں. یہ تو اس بندے کی غلطی ہے. بندے کی غلطی آپ مذہب کے اوپر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں.
خود بھی اسلام کی بنیاد یعنی قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لیا جائے. اور 11واں تدارک کا طریقہ یہ ہے کہ الہاد کی جو مبلغ ویب سائٹس ہیں، بلاگز ہیں، ان پر مکمل پابندی جو ہے وہ عائد کر دی جائے. تو اس طریقے سے الہاد کی روک تھام ہو سکتی ہے. سوالات والا سلسلہ اس لیے آج نہیں بیان کیا کہ وہ اصل میں دوسرے بھائی کا موضوع ہے کہ ملحدین سوال کیا کرتے ہیں، آپ نے کیسے جواب دینا ہے. اس لیے مطالعہ کے طور پر آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھی گئی ہیں. تو وہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ ایک الگ موضوع ہے. اس کا وہ دوسرے بھائی عبد الرحمن نواز صاحب کا میرے خیال میں وہ موضوع ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ رکھیں. ابھی ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں.